زندگی بہتر بنائیں زندگی، مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں زندگی بہتر بنائیں۔ انسان کی زندگی دکھ اور سکھ کے دو پہیوں کے ساتھ چلتی ہے۔ زندگی میں کبھی خوشیاں ہوتی ہیں، کبھی غم ہوتے ہیں، کبھی پریشانیاں ہوتی ہیں، کبھی بہت زیادہ آسانیاں ہوتی ہیں۔ کبھی انسان کی زندگی میں بہت سکون ہوتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی کا نام زندگی ہے۔ اسی زندگی میں ہمیں نیک اعمال کر کے جنت کو حاصل کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزار کر اپنی زندگی کو بہتر کرنا ہے۔ لیکن نفس و شیطان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہم زندگی کو نیک اعمال کرتے ہوئے گزاریں۔ نفس و شیطان کبھی نہیں چاہتا ہم جنت میں جانے میں کامیاب ہو جائیں۔ انسان کو جب پریشانی آتی ہے، جب مشکلات کا شکار ہوتا ہے، تو عموماً ہم دیکھتے ہیں انسان اس وقت شکوے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ انسان اللہ پاک کی نعمتوں کو یاد کرنے کی بجائے انسان ان چیزوں کو یاد کرنے میں لگ جاتا ہے کہ جو اس وقت انسان سے دور چلی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندہ نعمتوں کو یاد کرے، اللہ پاک کی ان چیزوں کو یاد کرے جو رب نے بن مانگے دی ہیں، تو یقین جانیے انسان کے لیے زندگی گزارنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ دکھ اور سکھ انسان کی زندگی کا حصہ ہیں، تو اس سے کبھی بھی انسان کو صرف نظر نہیں کرنا چاہیے۔ کون سا انسان ایسا ہے دنیا کے اندر جسے پریشانی نہ آئی ہو، جسے ٹینشن نہ آئی ہو؟ لیکن یاد رکھیے، اللہ پاک نے اگر پریشانیاں دی ہیں تو آسانیاں بھی رکھی ہیں، اور اللہ پاک کا ایک قانون ہے، قدرت کا قانون ہے ناظرین، کہ ہر دکھ کے بعد سکھ ہوتا ہے، خوشی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، خوشی اور آسانی ہوتی ہے۔ اور قرآن کی اگر آیت کو دیکھتے ہیں جس میں رب فرماتا ہے ان مع العسر یسرا، بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ تنگی کے ساتھ، مشکلات کے ساتھ آسانیاں بھی ہوتی ہیں۔ وقت انسان کو بہت کچھ سکھاتا ہے۔ کامیاب اور عقل مند انسان وہ ہوتا ہے کہ جو پریشانیوں سے، مصیبتوں سے سبق سیکھ کر انسان دنیا میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اور ناکام لوگوں کو اگر آپ دیکھتے ہیں، تھوڑی سی مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو اس وقت وہ ناشکراپن کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہوئے اور کم ہمتی کے ساتھ وہ ایسے کاموں میں اپنی زندگی کو بسر کرنا شروع کر دیتے ہیں جو انسان کو مزید ناکامیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم بات کریں گے مشکل کے بعد آسانی۔ کیسے مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے، کیسے اللہ والوں کا انداز ہوا کرتا تھا، اور ہمارے بزرگان دین کس طرح ہماری تربیت کرتے تھے۔ انشاءاللہ مبلغین سے ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انشاءاللہ الکریم مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج جن مبلغین سے بات کریں گے ان کا تھوڑا سا تعارف بھی آپ کو کرواتے چلیں۔ ہمارے ساتھ مبلغین میں ہمارے عرفان ایوبی بھائی ہیں، ان سے بات کریں گے۔ ان کے ساتھ ہمارے نعت خواں ہیں ناصر اتاری بھائی، انشاءاللہ ناصر بھائی سے بھی ہم بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بزرگ حکیم غزالی اتاری صاحب ہیں، انشاءاللہ حکیم صاحب سے حکمت بھری باتیں سنیں گے، ان کے تجربات ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ اور ان کے ساتھ ہمارے مسکراتی شخصیت اختر پٹھان قادری صاحب۔
اللہ پاک اختر بھائی کو سلامت رکھتے ہیں. اختر بھائی سے بھی انشاءاللہ بات کریں گے. مدی چین کے ناظرین، آئیے سب سے پہلے کلام سنتے ہیں، اس کے بعد موضوع پر بات کریں گے. صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے، تھوڑے دنوں کی بات ہے، ہم بھی مدینے جائیں گے، تھوڑے دنوں کی بات ہے، آقا ہمیں بلائیں گے، پیارے آقا ہمیں بلائیں گے، تھوڑے دنوں کی بات ہے، پڑھیے صلی علی نبینا، صلی علی محمد. اب تو نہ روک اے کریم، عادت سگ بگڑ گئی، اب تو نہ روک اے کریم، عادت سگ بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے، کیوں پڑھیے صلی علی نبینا، صلی علی محمد. خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تو ہماری جان ہے، پڑھیے صلی علی نبینا، صلی علی محمد. جلد ہم عظیم گلزار مدینہ ہوں گے، جلد ہم عظیم گلزار مدینہ ہوں گے، حاضر درگاہ سرکار مدینہ ہوں گے، حاضر درگاہ سرکار مدینہ ہوں گے. سب سے گنبد کی وہاں خوب بہاریں ہوگی، سب سے گنبد کی وہاں خوب بہاریں ہوگی، روبرو پھر میرے اشجار مدینہ ہوں گے، روبرو پھر میرے اشجار مدینہ ہوں گے. وجد آ جائے گا، وجد آ جائے گا، قسمت کو بھی اس دم بدلا، وجد آ جائے گا، قسمت کو بھی اس دم بدلا. سامنے جب میرے سرکار مدینہ ہوں گے، سامنے جب میرے سرکار مدینہ ہوں گے،
حشر سے کیوں ہو پریشان گناہگاروں تم، حشر سے کیوں ہو پریشان گناہگاروں اپنے حبیب وہاں سرکار مدینہ ہوگے، اپنے حبیب وہاں سرکار مدینہ ہوگے، ان کو حاصل میرے آقا کی شفاعت ہوگی، ان کو حاصل میرے آقا کی شفاعت ہوگی، جو کوئی دل سے طلبگار مدینہ ہوگے، جو کوئی دل سے طلبگار مدینہ ہوگے، میری سرکار آئے گا بلاوا ان کو، میری سرکار آئے گا بلاوا ان کو، جو کوئی دل سے طلبگار مدینہ ہوگے، جو کوئی دل سے طلبگار مدینہ ہوگے، حشر میں جائیں گے عطار انشاءاللہ، حشر میں جائیں گے عطار انشاءاللہ، حشر میں جائیں گے عطار انشاءاللہ، داڑھی میں سجے خار مدینہ ہوگے، اپنی داڑھی میں سجے خار مدینہ ہوگے، جلد ہم عظیم گلزار مدینہ ہوگے، حاضر درگاہ سرکار مدینہ ہوگے۔ اللہ اللہ، دل میں تڑپ ہو، آقا کی یاد ہو، عشق مدینہ ہو، یقین ہو آقا کی رحمت پر، انشاءاللہ جلد بلاوا آتا ہے۔ کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے۔ بلاوا جب آتا ہے اسباب خود ہی بن جاتے ہیں، انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ کہاں سے اسباب بنے، کہاں سے میرا کام بنا، تو یہ ایسا بندہ چلا جاتا ہے، اور آقا کا جب کرم ہوتا ہے، اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمارے بزرگوں کے صدقے، اللہ اپنے پیاروں کا صدقہ ہمیں بھی بار بار حرمین طیبین کی با ادب با ذوق حاضر نصیب فرمائے، آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں زندگی بہتر بنائیں، اور آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے مشکل کے بعد آسانی۔ اگر ہم حالات و واقعات کا جائزہ لیتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں، تو دنیا میں لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو مشکل سے گھبراتے نہیں ہیں، نروس نہیں ہوتے، اپنے اعصاب کو کنٹرول میں رکھ کر مشکل حالات کا مقابلہ کرتے ہیں، سامنا کرتے ہیں، اور پھر مشکل وقت ان کا گزر جاتا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو تھوڑی سی مشکل آنے پر بھی گھبرا جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، اب کیا ہوگا، کیسے زندگی گزرے گی، ارے میرا تو کوئی جاننے والا بھی نہیں، میں نے تو کوئی انویسٹ بھی نہیں کیا، بینک بیلنس بھی نہیں، کیسے زندگی گزرے گی۔ ایسے لوگ اتنا زیادہ مشکل کو سر پر سوار کر لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی مثال بڑی پیاری
کتابوں میں لکھی ہے کہ ان کی مثال اس خرگوش کی طرح ہوتی ہے کہ جو درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، بیٹھا بلکہ سو رہا تھا، اچانک سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اور کیا ہوا؟ کہا آسمان سر پر گر پڑا ہے۔ کہا آسمان تو نہیں گرا۔ کہا نہیں آسمان گرا ہے، جنگل کے دوسرے جانور جمع ہوئے تو کہا بھی کہاں آسمان گرا ہے؟ کہا میں بیری کے درخت کے نیچے سو رہا تھا کہ آسمان میرے سر پر گرا۔ تو جب تحقیق کی تو پتا چلا کہ ایک بیر گر کر اس کے سر پر لگا، وہ سمجھا کہ شاید آسمان گر پڑا۔ تو ایسے ہی لوگوں کے بھی حالات ہوتے ہیں، بعض اوقات مشکل چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن اسے ذہن پر اتنا زیادہ سوار کر لیا جاتا ہے کہ وہ ایسے لگتا ہے کہ شاید دنیا کا سب سے زیادہ پریشان حال بندہ میں ہی ہوں، حالانکہ اگر دوسرے افراد کو دیکھیں تو ہم سے کتنے زیادہ وہ پریشان ہوں گے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے، آپ کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، جوتا ٹوٹ چکا تھا۔ آپ دل کے اندر خیال آیا کہ میں علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کر رہا ہوں، پاؤں میں جوتا ہی نہیں ہے۔ چلتے چلتے دیکھا ایک شخص ایسا بھی تھا کہ جو فٹ پاتھ پر ہے اور اس کے پاؤں ہی نہیں ہے۔ فوراً سجدے میں گرے، کا مولا تیرا شکر ہے، میرے پاؤں میں تو جوتا نہیں ہے لیکن یہ تو وہ بندہ ہے جس کے بیچارے کے پاؤں ہی نہیں ہیں۔ تو انسان کی جب پریشانیاں آئیں تو ایسے افراد کو دیکھا جائے کہ جو ہم سے زیادہ پریشان ہیں۔ اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو مشکل کو، پریشانیوں کو ذہن پر اتنا سوار کر لیتے ہیں، اتنا سوار کر لیتے ہیں کہ اب گویا کہ وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہمارے زندہ رہنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ معاذ اللہ پھر ہوتا کیا ہے کہ پھر وہ بیچارے خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں، خود اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایسے افراد کو بھی چاہیے کہ ایسا کچھ بڑا قدم اٹھانے سے پہلے غور کریں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بہت تکلیفیں آئیں، بہت پریشانیاں آئیں، حالانکہ آپ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی زبان پر شکوہ لے کر نہیں آئے۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس پر مصیبت آئے اور اسے صبر کرنا دشوار معلوم ہو، مشکل ہو، کیسے صبر کروں؟ فرمایا اسے چاہیے کہ وہ میرے مصائب کو یاد کرے، مجھ پر آنے والی تکلیفوں کو یاد کرے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیے، آپ سفر پر یعنی کہ دین کی دعوت دینے کے لیے طائف میں جاتے ہیں تو وہاں آپ علیہ السلام پر پتھر برسائے جاتے ہیں، کیسی وہ تکلیف کا عالم ہوگا، لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کیا اور پھر اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسا عروج بخشا ہے۔ آج آقا کریم علیہ السلام کے نام پر جانے دینے کے لیے قربان ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مشکل کے بعد یقیناً آسانی ہے، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ مبلغین ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ مبلغین سے بھی ہم بات کریں گے اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ رکن شورا حاجی امین صاحب بھی ہوں گے۔ تو رکن شورا مطلب سیٹ پر تو موجود نہیں ہیں لیکن کسی دوسرے ملک میں ہیں، اب کہاں پر ہیں، کیا بات کرتے ہیں، رکن شورا سے ہی پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے حضرت، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم، حضور آپ سنائیے، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ مبلغین میں حکیم غزالی صاحب بھی ہیں، اختر بھائی بھی ہیں، اختر خان صاحب بھی ہیں، اور عرفان ایوبی بھائی بھی ہیں، ناصر بھائی بھی موجود ہیں، اور ماشاءاللہ آپ تشریف لے کر آئے، بہت شکر گزار ہیں آپ کے۔ حضور ہمارا پروگرام آج جو زندگی بہتر بنا، اس میں ہمارا موضوع وہ ہے مشکل کے بعد آسانی۔ تو اس پر ہمارے ناظرین کو بھی کچھ ارشاد فرمائیں۔ سفر میں بھی یقیناً اس طرح کے کئی تجربات ہوتے ہیں انسان کو، کیا فرمائیں گے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اصل میں بات تو جو قرآن و حدیث کی جو تعلیم ہے اسی کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ قرآن پاک میں یہی تربیت دی گئی ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، بس ہوتا یہی ہے کہ صبر نہیں ہوتا جی۔ اور کبھی بھی کوئی ایسا پرابلم ہو، تکلیف ہو، تو وہ ظاہر اس کی تفصیل آپ لوگ بھی انشاءاللہ اس کو شیئر کریں گے۔ انشاءاللہ میں تھوڑا اپنا حصہ شامل کر لیتا ہوں کہ اس میں بعض اوقات جو ہے وہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اور ظاہر جب سمجھ میں نہیں آتی تو اس کو سمجھانے کے لیے بھی علماء نے کافی بیانات کیے ہیں۔ لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے واقعات میں ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا، یہ کتاب ہے ہماری
دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی، تو اس میں لکھا تھا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو اس بات کو سمجھایا جی کہ بیٹا جو بات بھی ہو تو اللہ کی رضا پر راضی رہیں، اور یہ ذہن بنائے کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بیٹا کہنے لگا کہ ابو جان آپ کی بات تو صحیح ہے جو آپ فرما رہے ہیں، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جو مجھے کوئی پرابلم بھی ہو، تکلیف بھی ہو، تو میں اس کو کیسے تصور کروں کہ میرے حق میں یہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے کہا کہ چلو، اس دور میں نبی علیہ السلام تھے، تو کہا کہ ان کے پاس چلتے ہیں، ان سے جا کر اس پر جو ہے وہ رہنمائی لیتے ہیں۔ چنانچہ دونوں باپ بیٹے جو ہے وہ سفر پر روانہ ہوئے، اور پہلے کا سفر ظاہر جانوروں پر ہوتا تھا، جی تو اور ساتھ کا کھانے پینے کا سامان بھی ساتھ ہوتا، تو خچر پر یہ دونوں سوار تھے۔ ٹھیک۔ تو وہ چلتے چلتے چلتے، کچھ سفر پیدل بھی ہوتا تھا، کچھ جانور بھی بیٹھ جاتے تھے، تو اچانک راستے میں ایک ہڈی جو ہے نا وہ بیٹے کو چبھ گئی، اور وہ ہڈی بھی ایسے چبھی کہ اس کے پاؤں کو پھاڑتی ہوئی وہ تلوے سے باہر نکل آئی، اللہ۔ اور وہ بہت زیادہ تکلیف ہو گئی۔ اب وہ بیٹا جو ہے وہ شدت سے تلملانے لگا، اور ظاہر ایک بیٹا جب تکلیف میں ہو تو باپ ہے، تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ تو وہ آپ نے بڑی مشکل سے اس ہڈی کو کھینچا اور نکال کر پٹی باندھ دیا۔ وہ جو تکلیف تھی، تو لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی رونے لگے۔ تو اب وہ بڑا پریشان، اس بیٹے نے کہا کہ ابو آپ کہتے ہیں کہ جو تکلیف بھی آئے تو اس پر اللہ کی رضا پر راضی رہیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنگل بیابان ہے، اور یہ سفر اب ایسا ہو گیا کہ میں سفر بھی نہیں کر سکتا ہوں، اور ہمارے جانوروں کا بھی کھانا پینا ختم ہو گیا، اب آپ بھی مجھے اٹھا کر سفر نہیں کر سکتے، اور اس پریشانی کے عالم میں جب یہ ایک الگ تکلیف آ گئی تو اب آپ بھی رو رہے ہیں، تو اب آپ بتائیں کہ یہ تکلیف ہمارے لیے کیسے بہتر ہے؟ تو آپ ظاہر ہے خاموش ہو گئے، کوئی جواب دے نہیں پائے آپ۔ تب ہوا یہ کہ تھوڑی دیر ہوئی کہ ایک دور سے گھوڑ سوار جو ہے وہ آتا ہوا نظر آیا، تو اب یہی سمجھے کہ کوئی غیبی مدد ہوئی ہے، لیکن اچانک وہ گھوڑ سوار آتے 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 تیزی سے گزر گیا۔ اب دونوں باپ بیٹے حیران رہ گئے، جب پلٹ کر دیکھا تو غائب ہو گئے، کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ پھر تھوڑی دیر میں آواز آئی، کیا تم لقمان حکیم ہو؟ تو کہا کہ جی۔ تو تمہارا بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ تو کہا کہ بس یہ تکلیف میں تھا، تو یہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہم تو اللہ کے نبی سے اس معاملے میں رہنمائی لینے جا رہے تھے کہ ہر تکلیف ہمارے حق میں بہتر ہو، یہ ہمیں کیسے پتا چلے؟ تو کہا کہ سنو، جس جگہ تم جا رہے تھے تو اس جگہ پر رب تعالیٰ نے عذاب نازل کرنے کا فرمایا تھا، اللہ۔ تو اب تم دونوں راستے میں تھے، تو حکم ہوا کہ ان کو اس تکلیف میں مبتلا کرو تاکہ ان کا سفر رک جائے اور تم لوگ اس بستی میں نہ پہنچ سکو جہاں عذاب آ رہا ہے۔ اللہ اللہ۔ لہذا اس سبب سے تمہیں جو ہے وہ اس بستی میں جانے سے روک دیا گیا۔ سبحان پھر انہوں نے اس کے زخم پر ہاتھ پھیرا تو وہ درست ہو گیا، ان کے جانوروں کے سامان پر ہاتھ پھیرا تو وہ بھی بھر گئے۔ دونوں باپ بیٹوں کو بٹھایا اور آنن فانن ان کو جو ہے وہ اپنے گھر پر پہنچا دیا گیا۔ سبحان اللہ سبحان۔ تو یہ جو ایک بات ہوتی ہے نا کہ بعضوں کا تکلیف تو ہے، پرابلم تو ہے، اب ہمیں یہاں پر صبر کرنے کا ہی حکم دیا گیا ہے ٹھیک۔ کہ ہم اگر صبر کر لیں گے تو ہمارا یہ وقت جو ہے نا یہ گزر جائے گا۔ اب وہ میں سارا بیان کروں گا تو شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کے موضوع کہیں رہ نہ جائے، تو میں صرف اپنا حصہ یہی شامل کرتا ہوں، اور ماشاءاللہ آپ لوگ جو مبلغین بیٹھے ہیں تو اب ہے یہی کہ اب معاشی طور پر بیماریوں میں، پریشانیوں میں انسان گھر جاتا ہے، ٹھیک۔ مگر زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ پاک خیر فرمائے، دعا سے عافیت مانگتے رہیں کہ ہم آزمائش کے لائق نہیں ہیں، اللہ پاک ہم کو آزمائش میں مبتلا نہ فرمائے، لیکن جب آ جائے تو بہرحال ویٹ کریں گے تو انشاءاللہ گزر جائے۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کو۔ اور یہ یہاں پر ایک بات اور بھی ضمناً یاد آ گئی جی کہ کسی بزرگ کے پاس ایک شخص اسی طرح کا پریشان حال یہ گیا دعا کے لیے کہ میں جا کر حضرت سے دعا کراؤں، تو جب وہاں پہنچا تو
پتہ چلا کہ حضرت جو ہے وہ دریا کنارے بیٹھے ہیں. تو اب وہ جب دریا کنارے پہنچا تو دیکھا کہ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر. تو اس نے جا کر پوچھا کہ حضرت یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ تو کہا کہ دریا پار جانا ہے، تو میں تھوڑا انتظار کر رہا ہوں کہ پانی گزر جائے تو پھر میں دریا پار کروں گا. تو وہ مسکرانے لگا کہ بابا جی یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، پانی تو رواں دواں ہی رہے گا. اگر آپ نے دریا پار کرنا ہے تو اسی پانی سے گزر کر ہی کرنا پڑے گا. بہت خوب. تو ان بزرگ نے فرمایا کہ ہم بھی تو لوگوں کو یہ سمجھاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ پریشانی آئے نہیں، تو زندگی گزارنی ہے تو اسی طرح جس طرح دریا سے گزرتے گزرتے پار کرنا ہے، اسی طرح اپنی زندگی بھی جو گزارنی ہے وہ یہی آزمائشوں، مصیبتوں، پریشانیوں، بیماریوں کے ساتھ ساتھ ہی گزارنی ہے. سبحان اللہ. حضور یہ فرمائیے گا، آپ نے ماشاءاللہ اچھی گفتگو کی، میں چاہوں گا اس پر بھی کچھ مدنی پھول دیجیے گا. ایک تو آپ نے فرمایا مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو اس وقت ہمیں صبر کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کیا ہم ایسی مشکل میں، پریشانی میں، کیا ہم کچھ سیکھ بھی سکتے ہیں، کچھ ہمیں سبق بھی مل سکتا ہے؟ کیا یہ مشکلات، یہ پریشانیاں ہمیں مضبوط نہیں کرتی کہ آگے چل کر یہ ہماری جو مضبوطی ہے، بہت بڑے بڑے ہو سکتا ہے ہم سے کام لینے ہوں، تو یہ مشکلات، پریشانیوں میں اگر ہم نے وقت گزارا ہوگا تو آگے پھر ہمیں قدر بھی ہوگی، وقت کی بھی قدر ہوگی، اپنی زندگی کی بھی قدر ہوگی. کیا فرمائیں گے؟ ظاہر ہے یہ تو دیکھیں جنرلی راشد بھائی، جو ایج عموماً جس کو، جو خاص کر یہ نوجوان جی. اور خاص کر جو کہ سونے کا چمچہ لے کے جو پیدا ہوتے ہیں، جی. یا گھر میں آسائشیں دیکھی ہیں، کبھی ایسے پرابلم نہیں دیکھے، تو وہ عموماً اس معاملے میں زیادہ افیکٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک. اور بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. ورنہ سچی بات ہے کہ جنہوں نے بھی اپنی زندگی گزاری ہے، آج اگر ہمارے درمیان بھی 60 70 80 سال والے بزرگ موجود ہیں، تو کبھی اگر ان کے ساتھ بیٹھ کر ہسٹری لیتے ہیں کہ بھئی انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے، تو ظاہر ہے ہر ایک کے مسائل تو اپنی جگہ ہے نا. کوئی بھی ایسا تو رہا ہی نہیں ہوگا کہ جس نے کبھی بھی کوئی مشکل دیکھی نہیں ہوگی، کوئی پریشانی دیکھی نہیں ہوگی. کوئی ایسا ہوتا ہے جو غربت میں پیدا ہوتا ہے، پھر وہ غربت دیکھتے 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 وہ جوانی اور اس میں ترقی کرتے کرتے اچھا انجام ہوتا ہے. اب جب وہ اچھے انجام میں اس کی اولاد پیدا ہوتی ہے تو وہ اپنے گھر میں آسائشیں دیکھتی ہے، تو وہ جب مڈ میں آ کر کبھی پریشانی ہوتی ہے تو وہ آزمائش، کبھی شادی میں پریشانی تو وہ آزمائش. تو یہ سب لگا بندہ ہے. کوئی بھی شخص جو دنیا میں آیا ہے اور اس نے جو بھی اپنا وقت گزارا ہے وہ آزمائشوں، مصیبتوں، پریشانیوں سے گزارا ہے. دعا کا سہارا لے کر، عافیت مانگتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت شامل حال رہے گی اور وقت گزر جائے گا. یہ وقت بھی گزر جائے گا. بڑا خوبصورت نگران شورا کا ایک جملہ ہے، بلکہ ایک بیان بھی ہے. یہ وقت بھی گزر جائے گا. وقت گزر جاتا ہے، یادیں رہ جاتی ہیں، لوگوں کے چہرے ظاہر کر دیتی ہیں. وقت بہت سارے نقاب زدہ چہروں کے نقاب اتار دیتا ہے. وقت انسان کو اچھے برے کی تمیز سکھا دیتا ہے. وقت انسان کو بہت سے تجربات سکھا دیتا ہے. وقت انسان کو بہت آگے کی زندگی کے لیے پلاننگ کا درس دے دیتا ہے. اچھے سمجھدار لوگ وہ ہوتے ہیں جو وقت کی قدر کر لیتے ہیں. سیکھنا چاہیے مشکلات سے بھی، پریشانیوں سے بھی، اور انسان دوسروں کے سے جو سیکھتا ہے اس سے بھی انسان کو سیکھنا چاہیے. رکن شورا حاجی امین صاحب ہمارے ساتھ تھے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آپ تشریف لے کر آئے. انشاءاللہ جب پاکستان میں آئیں گے تو کوشش کریں گے رکن شورا کو پروگرام میں دعوت دی جائے، رکن شورا پروگرام میں بھی ہمیں اپنے مدنی پھول دے سکیں. ہمارے پاس جو منچ پر مبلغین موجود ہیں، عرفان ایوبی بھائی ہیں اور حکیم غزالی صاحب ہیں، اختر بھائی ہیں. عرفان بھائی، حاجی صاحب نے جس طرح فرمایا کہ وقت گزر جاتا ہے، مشکلات آتی ہیں اور مشکلات کے ساتھ ساتھ ہی انسان کو زندگی گزارنا ہوتی ہے. اب یا تو انسان سوچتا رہے کہ بھی مشکل وقت کب گزرے گا تو کب میں نارمل زندگی گزاروں، یا اسی مشکلات کو انسان یوں سمجھیے کہ ایک سبق اس سے حاصل کرے اور صبر سے کام لے، ہمت اور حوصلے سے کام لے، اور وقت تو گزر جائے گا انشاءاللہ، مشکل کے بعد آسانی بھی آ جائے گی. کیا فرماتے ہیں؟ بات تو اصل یہی ہے کہ صبر بس ہاتھ میں ہونا چاہیے. یہ بھی بڑا نصیب والوں کو مل جائے. ورنہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جب مشکل و پریشانی آتی ہے تو وہ وہیں رہتی ہے
لیکن لوگوں کے شکوے و شکایت بڑھتے رہتے ہیں۔ ایز اے مسلمان ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے؟ بحیثیت مسلمان جو ہے نا، وہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جس طرح ہماری زندگی مختصر ہے اور اس نے ختم ہو جانا ہے، اسی طرح آنے والی پریشانی بھی ہم پر جو آئی ہے وہ عنقریب ہم سے جدا ہو جائے گی، آسان ہو جائے گی ہمارے لیے۔ تو ہمیں یہ بات کو ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ہمارے پاس ہم پر جو پریشانی آتی ہے وہ یقیناً آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی، تو ہمیں ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے اس پریشانی کے ساتھ جو ہے وقت کو گزارنا چاہیے۔ کسی بھی پریشانی پر ہمیں پریشان، مصیبت پر گھبرانا نہیں چاہیے۔ آزمائش آ جائے تو تھوڑا صبر کریں۔ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ اچھا کبھی کبھی آزمائشیں بھی متواتر آ رہی ہوتی ہیں نا، آج کل جیسے حالات مہنگائی کا دور ہے، اب پتہ چلا کہ بھائی وہ بیچارہ آزمائش میں تھا، کاروباری ٹینشنوں میں تھا، گھر میں وولٹیج تیز آئے، آلات برقیہ جو ہے اڑ گئے، پنکھے جل گئے، مشین جل گئی، اے سی خراب ہو گیا۔ اب یہ جو مصیبت آئی آدمی اور گھبرا گیا، یار میں پہلے ہی کاروباری پریشانی میں ہوں، یہ ایک نئی مصیبت آ گئی ہے۔ اور پھر اسی طرح بیماریاں، آج کل جس طرح بیماری پھیلی ہوئی ہے ہمارے وہاں، تو بیماریوں میں پتہ چلا پورا گھر جو ہے وہ اس وقت بخار کی لپیٹ میں آ رہا ہے، مختلف انداز کی بیماریاں آ رہی ہیں۔ تو اس طرح کی پریشانیوں میں آدمی کو چاہیے کہ وہ صبر کرے۔ دیکھیں عرفان بھائی، اگر صبر نہیں کریں گے، ایک بات ہے، ایسا تو ہوگا نہیں چٹکی بجائیں چلیں جی کام سارے سیدھے ہو جائیں۔ انسان کو اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا ہے تو دکھ سکھ انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ پریشانی آئی ہیں کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ بے شک، آسانیاں کس کی طرف سے آئیں گی؟ اللہ پاک کی طرف سے۔ تو انسان اللہ ہی کی طرف توجہ کرے نا۔ بے شک، اگر انسان اللہ پاک کی طرف توجہ کر کے دعا کا سہارا لے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، مالک کرم کر دے، اے اللہ میں کمزور بندہ ہوں، اے اللہ رحم فرما۔ اگر انسان اس طرح کی اگر توجہ کر لیتا ہے تو مشکل وقت گزر جائے گا، صبر کرنے کا اجر ملے گا۔ وہ ایک پنجابی کا ایک وہ شعر ہے، حکیم صاحب کو امید ہے مزہ آئے گا۔ کہتے ہیں کہ چپ رہ سے تا موتی ملسن، صبر کرے تا ہیرے، چپ رہ سے تا موتی ملسن، صبر کرے تا ہیرے، پاگلا وانگو رولا پاوے نہ موتی نہ ہیرے۔ کیا کہتے ہیں ناصر بھائی، سنا دیں؟ چپ رہ سا موتی ملسن، صبر کرے تاہیرے، صبر کرے تاہیرے، پاگلا ماندو رولا پاوے، پاگلا ماندو رولا پاوے، نہ موتی نہ ہیرے۔ اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لکڑی کی خراش لگنا، قدم کا ٹھوکر کھانا اور رگ کا پھڑکنا کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جو گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی فرمایا کہ وہ اس سبب سے ہے کہ جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ مدنی کے ناظرین، مصیبت اور پریشانی جو ہمیں آتی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ اگر کہا جائے وہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں، ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، انشاءاللہ مشکل وقت گزر جائے گا۔ حکیم غزالی صاحب سے پوچھتے ہیں، حکیم صاحب کیا فرماتے ہیں؟ مشکلات اور تکلیفوں کی وجہ جو ہوتی ہے، ایک بڑی وجہ انسانوں کے گناہ بھی ہوتے ہیں، انسانوں کے اپنے اعمال بھی ہوتے ہیں، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جیسے ہمارے رکن شورا حاجی امین صاحب نے بھی بڑی پیاری باتیں ارشاد فرمائی اس میں، کہ تکلیفیں انسان کو آتی ہیں اور برداشت کرتا ہے تو یقیناً اس کا اجر بھی ملتا ہے۔ اور یہ بات ہمیں سوچنی اور سمجھنی چاہیے کہ ایک تکلیف جب ہمیں آئی ہے تو یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ کب جائے گی، کس طرح جائے گی، ہمارے واویلا کرنے سے،
ہمارے شور کرنے سے یا ہمارے اس تکلیف کا اعلان کرنے سے وہ تکلیف یا پریشانی قطعاً نہیں جائے گی۔ اور یہ جو زندگی ہمیں ملی ہے تو یقیناً جب ہمیں زندگی ملی ہے تو ایک ایسا وقت ہے یہ، جب تک کہ ہمارا سانس بند نہیں ہو جاتا ہمیں وقتاً فوقتاً وقفے سے کچھ نہ کچھ آزمائشیں اور پریشانیاں آنی ہیں۔ کبھی وہ آزمائشیں ہمارے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہوں گی تو کبھی ہمارے گناہوں کا وہ کفارہ بھی بن جائیں گی۔ اب زندگی چونکہ آ گئی ہے ہمارے پاس، ہم زندہ ہیں، اب اس میں مشکل پریشانی بھی آئے گی۔ جیسے کہا آپ نے بھی فرمایا شروع میں کہ یہ زندگی ایک گاڑی ہے اور اس کے پہیے ہیں، اس میں تو ہم نے چلنا ہے، بیٹھ کے جانا ہے۔ ایک پہیا دکھ ہے، ایک سکھ ہے، ایک سکھ ہے۔ اب کے ساتھ ساتھ چلے گی گاڑی۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جب ہم گاڑی چلا رہے ہیں تو کوئی اسپیڈ بریکر نہ آئے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم گاڑی چلا رہے ہیں اور روڈ کہیں سے ٹوٹا ہوا نہ ہو، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ گاڑی چلا رہے ہیں اور وہ پنچر نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، یا کوئی اور اس میں فالٹ نہ ہو جائے۔ تو جب ہم گاڑی کی مثال دیتے ہیں تو حقیقتاً وہ پوری ہماری زندگی پہ پوری اترتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر مختلف معاملات سے آزمائشیں ڈال کر ان کو آزماتا ہے۔ کبھی بیمار ہوتا ہے بندہ، اس کو مرض لاحق ہو جاتا ہے، کبھی مال اور اس کے عیال کے اندر اس کو کوئی نقص ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے کبھی دشمن کا خوف بندے کے اندر لاحق ہو جاتا ہے، کبھی اپنے مال کے ڈوبنے کا خوف، کبھی کاروبار کا خوف، کبھی کسی قسم کا خوف ہوتا ہے، کبھی جو ہے انسان مختلف معاملات میں گر جاتا ہے۔ اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، آپ نے یقیناً زندگیاں گزاری ہم سب نے، کہ جس کو ہم بہت اچھا اور بہت قریبی اور جس پہ ہمیں بڑا مان ہوتا ہے، ہمیں دکھ وہاں سے آ جاتا ہے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یاد آ رہا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ تو اب بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، تو جب اس نے ہمارے کسی جاننے والے نے، ہمارے کسی رشتہ دار نے یا ہمارے کسی قریبی آدمی نے بھی کوئی ہمیں تکلیف پہنچا دی ہے تو ہمارا کام صبر کرنا ہے، واویلا کرنا نہیں ہے۔ اور جب ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اس کا اجر بھی ملے گا۔ اور پھر ہم یہ دیکھیں کہ جب بندہ دین کی راہ میں لگتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اور بالخصوص جب تبلیغ کے حصے میں آ جاتا ہے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کی طرف آ جاتا ہے، تو وہ راہ تو ایسی راہ ہے کہ اس کے اندر اور زیادہ اس کے لیے پریشانی حکیم صاحب یہ فرمائیے گا، ماشاءاللہ اچھی آپ نے گفتگو فرمائی کہ جب مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو اس وقت انسان کو صبر بھی کرنا چاہیے اور اس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ یہ جو مصیبت ہے، یہ پریشانی ہے، یہ انشاءاللہ میرے درجات کی بلندی کا سبب بنے گی، میری گناہوں کا کفارہ بنے گی۔ ایسا نہیں حکیم صاحب ہوتا کہ جب پریشانی آئے، مصیبت آئے، انسان اگر ان اللہ کے نیک بندوں کو یاد کرے جو اتنی زیادہ پریشانیوں میں مبتلا ہوئے اور پھر وہ صابر اور شاکر رہے، تو انسان کے لیے پریشانی اور مصیبت کو برداشت کرنا، اس موقع پر صبر کرنا بہت آسان ہو جائے۔ کیا فرمائیں؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب یہاں اصل میں دیکھیں، شیطان تو ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، ہم ذرا سی دل کے اندر کوئی اچھی بات سوچتے بھی ہیں نا تو شیطان ہمیں ورگلا کر اس کی مخالف میں لے آتا ہے۔ اب اگر ہمیں کوئی تکلیف پریشانی آئی، ہم یہ سوچتے کہ یار دیکھیں، اگر ہم حضرت نوح علیہ السلام کو واقعات کو پڑھتے ہیں کہ ان کی قوم نے آپ کو کتنا 950 سال آپ نے مطلب تبلیغ کی ہے، لیکن قوم میں صرف چند افراد یا 82 افراد مسلمان ہوتے ہیں، کتنی تکلیف کا معاملہ ہے، کتنی اٹھائی آپ نے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا، آگ میں ڈال دیا گیا، بچے کا ان کے بچے کی قربانی پیش کر دی۔ پھر اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھ لیں گے، مچھلی کے پیٹ میں آپ گئے، وہاں کیا تکالیف ہوئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام، انہیں کتنی بیماری لاحق ہوئی، لیکن آپ نے تمام نے سب نے صبر ہی کیا۔ سبحان اللہ۔ پھر ہم یہ دیکھیں کہ اس امت کے کتنے بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرات گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنی تکالیف میں صبر کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، ان کے بارے میں تو مشہور تھا کہ آپ کربلا میں شہید کیے جائیں گے، ستائے جائیں گے، لیکن کبھی آپ نے اس سے بچنے کی دعا نہیں کی، صبر کی دعا مانگی، صبر کی دعا، استقامت کی دعا مانگی، حوصلے کی دعائیں مانگی۔ اب اگر ہم بھی اپنے ان بزرگ حضرات، صحابہ کرام، اولیاء کرام کی زندگی کو دیکھتے ہوئے اگر ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور سب کچھ ایسا کرے تو یقیناً ہمیں جو ہے اس کا اجر بھی ملے گا اور صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور ایک بات میں یہاں یہ کہوں گا
کہ انسان جو ہے اگر یہ سوچ لے کہ اس تکلیف میں جو مجھے ملی ہے، چاہے وہ میرے اعمال کے سبب سے تھی یا میرے لیے آزمائش ہے، تو اس میں اگر اللہ کی رضا ہے، اور یقیناً صبر کرنے میں ہی اللہ کی رضا ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس میں صبر ہی کر لے۔ وہ ایک شعر یاد آ رہا ہے، کچھ اس کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں کہ دکھ وچ اگر سونا راضی، جے سوہنا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاواں۔ اللہ، تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ جب اگر جس کنڈیشن میں ہم موجود ہیں، چاہے وہ تکلیف کی کنڈیشن ہے، تو اس میں اگر اللہ راضی ہے، اور یقیناً صبر کرنے پہ اللہ راضی ہے، یہ بالکل 100% بات ہے۔ اللہ راضی ہے اور اللہ اس پر اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ مجھے وہ امیر اہل سنت کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کیا کہ کتنی مشکل پریشانی اور ایسی مصیبتوں بھرے لمحات میں بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، نانا کے دین کی سربلندی کے لیے گھر کا گھر قربان کر دیا۔ امیر اہل سنت کیا کہتے ہیں کہ پیارے مبلغ معمولی سی گرمی سے گھبراتا ہے، پیارے مبلغ معمولی سی گرمی سے گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا۔ ناصر بھائی، پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پر گھبراتا ہے، پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پر گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا۔ بے شک پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مشکلات جو آتی ہیں، پریشانیاں جو آتی ہیں، یقیناً انسان کے درجات کی بلندی کے لیے بھی آتی ہیں، انسانوں کی آزمائش کے لیے بھی آتی ہیں، انسانوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے بھی آتی ہیں، لیکن انسان کے گناہوں کی وجہ سے بھی آتی ہیں۔ ہمارے اپنے اعمال بد کا نتیجہ بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم مشکلات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اختر پٹھان بھائی کیا فرماتے ہیں، یہ جو مشکلات، یہ پریشانیاں ہمارے اپنے اعمال کی بدولت آتی ہیں، اگر انسان اس پر غور کرنا شروع کر دے، اچھائیوں کی طرف نہ چلنا شروع ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں نا کہ انسان بیمار ہو جائے تو اس کی طرف دوڑ لگائی جاتی ہے، ڈاکٹروں کی طرف، لیکن جب تک تشخیص نہ ہو جائے کہ اصل میں بیماری ہے کیا، جب تک اس کا علاج ممکن نہیں ہوتا، پہلے یہ تو معلوم ہو کہ بیماری ہے کیا اصل میں۔ اور جیسے آپ نے بھی وہ شروع میں آیت پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تمہیں جو مصیبتیں پہنچی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یہ تو اللہ بہت معاف کر دیتا ہے، یعنی اس پہ ذرا ٹھنڈے دل سے بندہ سوچے کہ رب کریم اگر یہ فرما رہا ہے کہ تم کو جو مصیبت پہنچی تمہارے ہاتھوں کی کمائی، علماء فرما دے رب کی کرم نوازی دیکھو تو بہت کچھ معاف کر دیتا ہے۔ تو اصل تشخیص ہی یہی ہے کہ جو مجھ تک مصیبت پہنچی ہے وہ میرے گناہوں کی وجہ سے پہنچی۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے اور بندہ استغفار کی طرف چلا جائے، نیکیوں کی طرف چلا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے وہ ساری مشکلات بھی دور فرما دے گا۔ ہے نا، ہم ادھر ادھر دوڑتے ہیں، سارے معاملات کرتے ہیں، سارے ٹیسٹ کرتے ہیں، مطلب کیا کچھ نہیں کرتے۔ یہ اصل وجہ ہے جو قرآن نے ہمیں بتائی کہ مشکل کی وجہ کیا ہے، وہ یہ۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو مشکلیں آئی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی، یہ تو رب بہت معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر اب بھی اطاعت کی طرف بندہ لوٹ آئے اللہ کرم کرے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم بلکہ حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر میرے بندے میری اطاعت کریں میں انہیں رات میں سیراب کروں گا، صبح ان پر سورج کو طلوع کروں گا اور ان پر انہیں کڑک کی آواز تک نہ سناؤں گا۔ یعنی ہر طریقے سے راحت اور راحت ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ایک بڑی پیاری بات یہ آئی کہ اگر ہم یہ سمجھے تو صحیح نا کہ یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے،
جیسے ایک بزرگ کا واقعہ ہے، اللہ کرے میری سمجھ میں آ جائے کہ آپ اپنے شاگردوں اور مریدوں کے ساتھ کہیں تشریف لے کر جا رہے تھے، اچانک اوپر سے کسی نے آپ پہ خاک ڈال دی، غلطی سے ڈالی ہوگی، مٹی ڈال دی، جیسے ہی آپ کے پورے کپڑوں پر خاک گری تو آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ تو مریدوں نے کہا حضور ہمیں اجازت دیں ہم اس کو سبق سکھائیں، اتنی بڑی مٹی ڈال کے سارے کپڑے آپ کے خراب کر آپ اس پہ اللہ کا شکر بجا لا رہے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے اعمال ایسے ہوں کہ اس پہ آگ ڈالی جائے، اگر صرف خاک پر اکتفا کر لیا جائے تو کیا مقام شکر نہیں ہے؟ یعنی بندہ سوچے تو صحیح نا یار، کہ یہ جو میرے پاس اس وقت جو مصیبت آ رہی ہے اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا مصیبت زدہ انسان ہی میں ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اپنے اعمال کی طرف بندہ غور کرے، نظر ڈالے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے نا، کہ مطلب زندگی گاڑ دیا جائے، واقعی اس پہ آگ ڈال دی جائے۔ ہمارے اعمال تو پھر ایسے ہیں۔ بہرحال ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے کردار پر، اپنے گفتار پر غور کرے کہ جو جتنی مصیبتیں آ رہی ہے میرے گناہوں کی وجہ سے تو نہیں آ رہی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک کاموں سے عمر بڑھتی ہے، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، بے شک آدمی اپنے کسی گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں گناہ کی وجہ سے رزق سے، اس پہ اگر آپ کلام فرمائیے کہ رزق کو عموماً ہمارے ہاں کھانے پینے کو لیا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یعنی دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں میں نے ایک جگہ پڑھا تھا وہ سب کے سب اس کی دائرہ کار میں آتی ہیں، مانا عطا تو جو وہ عطا اگر آپ سے روک لی جا رہی ہے میرے کسی گناہ کی وجہ سے تو نہیں، اس پر غور کریں گے، فکر کریں گے اور پھر توبہ کی طرف مائل بھی ہوں گے تو پھر اچھا یہاں بھی ایک شیطان بڑا وار کر جاتا ہے کہ اگر یہ کبھی ذہن میں آ بھی جائے نا کہ یار یہ میری وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن بڑا عجیب معاملہ ہے کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا، میں تو یہ کرتا ہوں وہ تو یہ، ارے بھائی سوچے تو صحیح نا، کوئی ایک خطا جو ہو گئی، یعنی ہمیشہ چل اس کو اور آسان کر دیتے ہیں، عجیب ہمارا ذہن بن گیا ہے، سامنے والے پر مصیبت آئے اس پر اللہ کا عذاب ہے، اپنے پہ مصیبت ہے تو میں آزمائشوں میں ہوں، یہ کس نے کہہ دیا آپ سے بھیا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سامنے والے پر آئے تو یہ اللہ کی آزمائش میں ہے، میرے اوپر آئیے تو میں مصیبت میں ہوں کہ میرے گناہوں کا معاملہ ہے۔ اللہ ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی چینل کے صدقے میں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے صدقے میں، امیر اہل سنت کے فیضان کے صدقے میں اس سوچ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو کچھ ہے میرے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے یہ تو رب بہت معاف کر دیتا۔ اللہ پاک تو یقیناً بندوں سے بہت محبت فرمانے والا ہے، جو کچھ ہوتا ہے یقیناً ہمارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہوتا ہے۔ انسان اپنے گناہوں کو یاد کرے، اللہ کی رحمت کی طرف توجہ کرے اور یہ یقین رکھے کہ جس رب نے مشکل وقت میں رکھا ہے آسانیاں بھی وہی رب کرے گا۔ مشکل کے بعد آسانی ہے، کیسے مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے؟ آئیے رکن شورا سے جانتے ہیں کیا فرماتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ جو ہے وہ کسی شخص کی کامیابی تو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اس کامیابی میں کتنی سیڑھیاں اور کتنے جو ہے وہ یوں بولیں کہ ہرڈلز اور ان کو پار کرتا ہوا، کتنی رکاوٹوں کو عبور کرتا ہوا، کتنے مسائل کا سامنا کرتا ہوا پہنچا ہے، اس کو جو ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ کبھی آپ کو ایسا بزنس میں کبھی لگا ہو کہ کیا بنے گا، کیا ہوگا، کیسے چلے گا، کبھی کوئی ایسا موقع ہے؟ دیکھیں نارملی اس کا فارمل جواب تو یہ ہوتا ہے کہ ہاں جناب بڑی زندگی میں مشکلیں آئیں اور بڑے پیچ و خم دیکھے اور زندگی کی بہاریں بھی دیکھیں تو ابھی دھوپ بھی دیکھی تو چھاؤ، فارمل جواب تو یہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مگر سچی بات یہ ہے کہ ہر بندے کو بہت مشکلیں آئی ہوں اور انہوں نے ان مشکلوں کے ساتھ زندگی گزار کر کامیابی حاصل کی، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں اللہ کا ہر حال میں سال میں شکر ادا کروں گا کہ میں وہ خوش نصیب انسان ہوں کہ جس کو بچپن سے ہی امیر اہل سنت کی صحبت مل گئی۔ تو ایکچولی جب آپ کا مینٹور آپ کے ساتھ ہو نا، آپ کا رہنما آپ کے ساتھ ہو، آپ کو کوئی گائیڈ کرنے والا پراپر مل جائے تو پھر مشکل نہیں رہتی ہے، کیونکہ وہ ہر مشکل میں کوئی نہ کوئی یوں سمجھے کہ آسانی کا پہلو اور اللہ کی رضا کا پہلو، صبر کا پہلو، شکر کا پہلو بیان کر دیتا ہے۔ تو چونکہ یقیناً دیکھیں زندگی گزرتی ہے تو کاروباری مسائل بھی آتے ہیں اور فیملی کے مسائل بھی آتے ہیں۔ زندگی میں میں سمجھتا ہوں کہ شاید اگر
مجھ سے کوئی پوچھے کہ زندگی میں سب سے بڑا اگر آپ کے لیے کوئی غم کا لمحہ یا وہ چیز جس کو آپ آج بھی یاد کرتے ہیں اور آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ کچھ بڑا چلا گیا، تو یقیناً وہ تو والدہ اور پھر والد صاحب کے انتقال کے بعد ایسی فیلنگز ہوئیں کہ واقعی بہت کچھ چلا گیا. ورنہ فرام دا چائلڈہڈ، بچپن سے ہی اللہ پاک نے بڑی خیر رکھی، بڑی مہربانیاں کی. چھوٹے موٹے مسائل، زندگی کی گاڑی نگران شورا فرماتے ہیں نا، مسائل کے پہیوں پر چلتی ہے. صحیح. وہ گاڑی میں بیٹھے تو پہیے تو لگے ہوئے ہیں، تو وہ تو آتا رہے گا، کبھی کھڈا بھی آئے گا، کبھی جمپ بھی آئے گا، کبھی بریک بھی لگے گا. لیکن اللہ کی رحمت ہے، مجھے یقیناً بہت سارے موقعوں پر ضرورت پڑی، لیکن جب میں نے کہا نا اچھا مشورہ دینے والا ہو، اچھا گائیڈ ہو، تو چونکہ الحمدللہ بچپن سے دعوت اسلامی کے ماحول میں تھا، تو جب بھی کاروبار میں یا دیگر چیزوں میں مسائل آئے تو چونکہ امیر اہل سنت سے رابطہ تھا. پھر ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے ہمارے نگران شورا کو ایک واقعی ایسا موقع زندگی میں آیا تھا کہ جس میں ایک بہت بڑا میری لائف کا ڈیزاسٹر تھا وہ، یعنی تو اس میں یہ ہوا کہ بڑے رائٹ ٹائم، کہتے ہیں نا رائٹ ٹائم رائٹ ڈیسیشن لے لیا جائے تو بڑا کمال ہو جاتا ہے. تو اللہ سلامت رکھے نگران شورا کو، میں زندگی بھر ان کا یہ احسان یاد رکھوں گا کہ اس وقت تک میں ایک بہت مصروف بزنس مین تھا. میری صبح و شام جو ہے اس کا اکثر وقت جو ہے وہ اپنے بزنس میں گزرتا تھا. بہت تھوڑا وقت دعوت اسلامی کو دیتا تھا، شام میں آ گئے، رات میں آ گئے، کیونکہ ٹائم بہت اس کو دیتا تھا، ٹریول کرتا تھا بزنس کے لیے. اور وہاں بزنس میں ایک بہت بڑی پرابلم آ گئی، اور میں نگران شورا سے ملاقات کرنے گیا اور میں بڑا دل برداشتہ تھا. مطلب میرے جملے کچھ اس طرح تھے کہ جس دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا وہ یوں چلی گئی، تو کیا فائدہ اس دنیا کے پیچھے بھاگنے کا. تو وہ بڑے مطلب انہوں نے کام کمال کا کیا کہ انہوں نے آہستہ آہستہ مجھے بڑی غیر محسوس انداز میں انہوں نے دعوت اسلامی کی ذمہ داریاں دینا شروع کر دی کہ اب یہ بندے نے کاروبار سے تو تھوڑا ہاتھ پیچھے کر لیا ہے، تو یہ موقع ہے اس کو دین کی طرف مصروف کر دیں. تو الحمدللہ وہ دن کے بعد دعوت اسلامی میں میری ذمہ داریاں بڑھنی شروع ہوئی. میں رکن شورا بھی نہیں تھا، میں پاکستان سطح کا ذمہ دار بھی نہیں تھا، لیکن بڑے غیر محسوس انداز میں انہوں نے ایک ایک کر کے مجھے کام دینا شروع کیا. اور میں اس لیے ان کا یہ احسان مانتا ہوں، ایک تو چلے ماشاءاللہ دین کے کاموں کی طرف جتنا بھی بندہ کام کرے نیکیاں ملتی ہیں. دوسرا اس میں مجھے ایک اور بعد میں چیز سیکھنے کو ملی جو اب میں لوگوں کو سکھاتا ہوں یا بتاتا ہوں کہ زندگی میں جب بھی کوئی بڑا پرابلم آ جائے اور آپ کو لگتا ہے کہ یار چیزیں خراب ہو گئی ہیں، تباہ ہو گئی ہیں، پتہ نہیں میں نکل بھی سکوں گا کہ نہیں، ایک بات سیکھنے کو ملی ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہے. مشکل پیریڈ کا بھی ایک ٹائم ہے، ڈیفیکلٹ جو ہے وہ یوں سمجھے کہ زندگی کے دور کا بھی ایک وقفہ ہے. اب وہ وقفہ آپ دو طریقے سے گزار سکتے ہیں، یا تو سوچ کر ٹینشن میں نیند بھی نہ کریں اور کھانا بھی نہ کھائیں، بس سوچ کے، تو وہ وقفہ گزرے گا، وہ تنگی کے بعد شاید راحت بھی آ جائے گی، لیکن آپ بیمار ہو چکے ہوں گے، آپ ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہوں گے، آپ اپنے ساتھ کچھ بیماریاں بھی لگا چکے ہوں گے، اس دوران آپ کچھ اور لوگوں کا نقصان بھی کر چکے ہوں گے، تو کوئی بہت بڑا ڈیزاسٹر ہو جائے گا. اور اگر اس پیریڈ میں آپ اپنے آپ کو کہیں اور مصروف کر لیں، وہ مشکل وقت آ گیا نا، آپ اس وقت پہ اپنے آپ کو کہیں اور مصروف کر لیں، اپنا ذہن کہیں اور لے جائیں، تو وہ پیریڈ نکل جائے گا. اللہ نے چاہا پھر راحت کے دن آ جائیں گے اور آپ ماشاءاللہ اس پیریڈ کو بڑے اچھے انداز سے گزار چکے ہوں گے. تو اگر یہ ہم اپنا ذہن بنا لیں کہ مشکل آئی ہے تو میں اپنے آپ کو مسجد کے لیے، دین کے لیے، نمازوں کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی میں اتنی مصروفیت ہے، مدنی قافلے میں چلا جائے بندہ تو تھوڑے عرصے میں چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، وہ رات گزر جاتی ہے، سکھ کی صبح آ جاتی ہے اور بندہ اس پیریڈ کو اچھے انداز میں گزار لیتا ہے. سبحان اللہ. بے شک مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کے ساتھ رہنما ہوتے ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، پیر و مرشد ہیں، آپ کے بڑے اچھے دوست ہیں، کچھ بڑے ہیں، وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں، آپ کو مشکل وقت میں سہارا دیتے ہیں، کچھ اچھا مشورہ دے دیتے ہیں، زندگی آسان ہو جاتی ہے. مشکل وقت سے انسان آسانی کے ساتھ نکل جاتا ہے. ہمارے ساتھ 3 مبلغ ہیں، میں چاہوں گا ایک ایک پر ان سے بات کروں. عرفان بھائی، میں چاہوں گا ماں باپ کے اوپر آپ کچھ بات کریں. مشکل وقت جب آتا ہے، ماں باپ موجود ہوتے ہیں، بزرگ گھروں میں ماں باپ ہوتے ہیں، تو بیٹا ہے یا بیٹی ہے، ماں باپ کی گود میں سر رکھتے ہیں، بڑا ایک ٹھنڈی سی یوں سمجھیے کہ ایک ٹھنڈا ایک چھایا، کیا کہتے ہیں، ٹھنڈک کی انسان کو محسوس ہوتی ہے دل میں. ماں باپ کی قدر، ان کی اہمیت کتنی زیادہ ہے اس معاملے میں، کیا فرمائیں گے؟ ماں باپ کا تو یوں سمجھے نا کہ بچپن سے آپ کی تربیت کا ایک سلسلہ ہے جی. اور اتنا سلسلہ رہتا ہے کہ آپ بچوں والے ہو جاتے ہیں. آپ بچے تھے اور اب آپ بچوں والے ہو گئے، لیکن والدین کا جو ہے وہ حصہ رہتا ہی رہتا ہے. اور پھر واقعی میں ہم نے یہ دیکھا، ایک زندگی کا وقت گزر رہا ہے، لوگوں کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ والدین وہ حصہ ہے زندگی کا کہ جس سطح پہ بھی آپ پہنچ جائیں نا، ان کا سایہ اور ان کی مدد، ان کے تعاون، ان کی جو ان کے یہ کہ فرما برداری والوں کو تو بہت ہی کچھ مل جاتا ہے. اور ان کی طرف سے اگر مشورے آپ کو کسی وقت میں آ جائیں تو آدمی بہت ساری پریشانیوں سے نکل جاتا ہے. وہ حاجی امین صاحب ایک واقعہ سناتے نا کہ ایک شخص تھا، اس نے بڑی ترقی کی، اپنے والد صاحب کو لے کر اپنے آفس پہنچا
اور پہنچنے کے بعد اس کے باپ نے اس سے پوچھا کہ بیٹا اس وقت جو ہے وہ دنیا کا جو ہے کامیاب ترین آدمی کون ہے؟ تو باپ کا کیونکہ ہاتھ اس کے کندھے پہ تھا تو اس نے کہا کہ بابا جان میں ہوں. تو باپ کو تھوڑا سا ہوا کہ یار میں نے اتنی محنت کی، اس کو اس تک پہنچایا، اس نے میرے کو بولنا چاہیے تھا کہ بھائی میں کامیاب ترین آدمی ہوں کہ میں نے اس کے ساتھ جو ہے خوش نصیب آدمی ہوں کہ میں نے تجھے یہاں تک پہنچا دیا. لیکن ایسا نہیں ہوا. اس کو بڑا سا باپ کو ہوا. پھر بہرحال وہ معاملات گزرتے رہے. جب نکلنے لگا باپ تو اس نے سوچا کہ پھر ایک بار بیٹے سے پوچھوں، شاید اب اس کا ارادہ بدل گیا ہو. تو اس نے پھر پوچھا کہ بیٹا اس وقت جو ہے دنیا کا خوش نصیب آدمی کون ہے، کامیاب آدمی کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ بابا جان آپ ہیں. اب باپ کو تھوڑا سا لگا کہ یار یہ کیسی بات کر دی، پہلے بولتا ہے میں ہوں اب بولتا ہے آپ ہیں. تو اس نے پوچھا کہ بھائی بیٹا پہلے تو تم نے یہ بات کہی تھی، اب یہ بات کیوں کہی؟ تو اس نے کہا کہ بابا جان پہلے آپ کا ہاتھ میرے کندھے پر تھا، تو مجھ سے زیادہ خوش نصیب کامیاب آدمی کون ہو سکتا ہے؟ تو والدین کا بڑا یوں کہیے کہ بہت دخل ہے ہماری زندگی میں، اور بہرحال ہمیں اس کو اہمیت بھی دینی چاہیے. اور والدین کو اپنا بڑا سرپرست دل سے ماننا چاہیے. بدقسمتی سے آج کا نوجوان وہ بوڑھے ماں باپ کو بوجھ سمجھتا ہے. بزرگ اگر کسی بات پر روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، سمجھاتے ہیں تو وہ سمجھتا کہ شاید میری زندگی میں یہ خلل انداز ہو رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. بزرگوں سے رہنمائی لیں، ان کا وجود اپنے لیے باعث نعمت سمجھے. پیر و مرشد جو ہوتے ہیں، پیر و مرشد حکیم صاحب، وہ بھی انسان کی زندگی میں بہت اہم رول ادا کرتے ہیں. مرشد کا معنی ہے رہنمائی کرنے والا. اور اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت کو، اور اس طرح اور جو ہمارے پیران عظام ہیں، علماء اہل سنت ہیں، جو کامل پیر ہیں، وہ اپنے مریدوں پر شفقت کرتے ہوئے کیسی ان کی رہنمائی کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، مشکل حالات، مشکل اوقات میں کیسے ان کی ڈھارس بندھاتے ہیں، کیسے انسان کو اپنے پیر و مرشد سے تعلق رکھنا چاہیے. تھوڑا اس پر بات کیجئے گا. اور ان جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں، پیران عظام جو ہوتے ہیں، تو ان سے کس انداز سے ہمیں رہنمائی لینی چاہیے، اس پر فرمائیے. حقیقت بات یہی ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ پیر و مرشد جو ہوتا ہے وہ رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے. اب رہنمائی کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ یقیناً اس کنڈیشن اور اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ جب کوئی شخص ان سے وابستہ ہو جاتا ہے تو ان کی وہ اصلاح فرماتے ہیں. اب جیسے امیر اہل سنت دامن برکاتہم العالیہ ہیں، ہم نے بے شمار جگہ پہ ایسا دیکھا موقعوں پر کہ آپ جو ہے ہمیشہ لوگوں کی اس کی شخصیت اور اس کے مزاج کے حساب سے ان کی تربیت فرماتے ہیں. جب ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں تو جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں اور جو ایک پیر و مرشد گزرے ہیں مختلف سلسلوں کے اندر، تو انہوں نے بھی اپنے چاہنے والوں کو، اپنے مریدین کو مختلف طریقوں سے ان کی اصلاح فرمائی. اب چونکہ موضوع چل رہا ہے ہمارا مشکلات کا، کہ ہر مشکل کے بعد جو ہے پھر راحت ہوتی ہے، مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے، تو اس پہ ایک بڑی پیاری بات ایک بزرگ کی یاد آ رہی ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس حاضر ہوا، ایک بزرگ کے پاس، اور مرید تھا ان کا. بہت کہنا میں بہت پریشان ہوں، میں نے بہت کوششیں کی ہیں، میری فلاں پریشانی نہیں جا رہی، میں یہ پریشانی آ گئی. آج ہمارے بھی یہی حال ہوتا ہے کہ ہم رونا بھی رو لیتے ہیں. لیکن وہ گئے اصلاح کے لیے کہ میں کسی طریقے سے اپنی پریشانیوں کو صبر بھی ہو جائے اور کچھ سیکھنے کو بھی مل جائے. اب چونکہ وہ کامل پیر تھے، دین کا علم رکھتے تھے، اور یقیناً جو پیر ہے وہ دین کا علم رکھتا ہے، اپنے مریدین کی وہ اصلاح کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا دیکھو انسان کے اندر کتنا اختیار ہے، وہ کیا کر سکتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا ایسا کرو، آپ کھڑے ہو جاؤ. وہ کھڑا ہو گیا. پھر آپ نے فرمایا کہ ایک پاؤں اٹھا لو. اس نے ایک پاؤں اٹھا لیا. پھر فرمایا کہ دوسرا پاؤں بھی اٹھاؤ. کہنے لگے حضور یہ تو میں نہیں اٹھا سکتا. تو کہنے لگے بس یہی بندے کا اختیار ہے، بندہ صرف کوشش کر سکتا ہے. کتنی پریشانی مشکل آ جائے اس کو صرف کوشش کرے، پھر ہونا وہی ہے جو رب کی طرف سے اللہ نے جتنا اختیار دیا، رب تعالیٰ کی رضا پر بندہ راضی رہے. جی اختر بھائی آپ بھی کچھ اس پر ارشاد فرمائیے گا. ماشاءاللہ والدین اور پیر و مرشد پر بات کی. دعوت اسلامی میں ماشاءاللہ آپ کو کافی عرصہ ہو چکا ہے. کتنا عرصہ ہو چکا ہے ویسے؟ میں تقریباً 85 سے 85 40 سال ہو جائیں گے اگلے سال انشاءاللہ. 40 سال تقریباً ہونے والے ہیں. میں چاہوں گا اختر بھائی کچھ فرمائیے گا کہ انسان کی مشکلات پریشانیوں میں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں. اسلامی بھائیوں کی شفقتیں، محبتیں، اس کی وجہ سے کتنے لوگ نمازی بنے، نیکیوں کی طرف آئے، ماشاءاللہ چہروں پر داڑیاں ان کے آ گئیں. تو کیسے ایک جو رہنما ہوتا ہے، دوست ہو چاہے وہ بڑا کوئی بھی ہو، نگران ہو،
وہ کس طرح ہمیں مشکلات سے نکالتا ہے، چاہے وہ گناہوں بھری زندگی بندہ گزار رہا ہو، چاہے وہ کسی مالی طور پر مشکلات میں، چاہے کسی بھی انداز سے ٹینشن میں ہو، تو کس طرح ایک رہنما کی انسان کو ضرورت رہتی ہے، کیا فرمائیں گے؟ ایک بات تو یہ راشد بھائی کہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ بات سمجھنی چاہیے، یقین جانیے خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو کوئی ہدایت دینے والا مل گیا، اس کی انگلی پکڑ کر چلانے والا مل سبحان گیا، گھر میں ماں باپ کی صورت میں، معاشرے میں اچھے دوستوں کی صورت میں، اور الحمدللہ روحانی طور پر پیر و مرشد کی صورت سبحان ہے نا کہ امیر اہل سنت شیخ طریقت کو دیکھا گیا کہ آپ نے کتنے معاملات کی تو صرف یہ بیانات کی وجہ سے نہیں ہوئے، یہ جتنے معاملات ہیں نا، میں اگر اپنا علاقے کا واقعہ بتاؤں کہ ایک بندے کو ماحول سے قریب کرنا ہے نا، تو ہمارے رکن شورا ہیں حاجی سید لقمان اتاری صاحب صلی اللہ الباری، ان کے بھائی کا انتقال ہوا تھا، امیر اہل سنت آپ یقین کریں رات کے تقریباً 1 یا 2 بجے تھے، وہ غسل دینے تشریف لے کر اللہ، اور کہا کہ ٹھیک ہے جی، ہم نے منع کیا، ہم نے غسل دیا، امیر سنت پھر ڈائریکشن دے رہے تھے کہ یوں کرو یوں کرو، پھر ساتھ میں چلے پیدل، ہمارے قبرستان ذرا قریب ہے تو وہ مطلب پیدل ساتھ میں چلے، اپنے ہاتھوں سے دفنایا، جنازہ بھی پڑھا ہے، اور میں اتنا اس سے متاثر ہوا تھا، یعنی رات کے اس پہر میں بھی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ کچھ ماحول کے قریب آ گیا ہے، اس طرح جائیں گے تو یہ اور قریب ہو جائے گا، اور اب کتنے لقمان وہ سید لقمان شاہ صاحب اس وقت مطلب ٹچ تھے ماحول میں، نئے نئے قریب تھے، آ گئے تھے، لیکن اتنی محبت، اتنا مطلب احسان اتنا، اور اب وجہ کیا بنی؟ آج الحمدللہ رکن شورا ہے نا کہ رہنمائی والا بندہ ملتا ہے مشکل وقت میں، اکثر بھائی مشکل وقت میں اگر کوئی اس طرح سہارا بن جاتا ہے تو انسان کو ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ وہ ایک میں نے پہلے بھی پنجابی میں شعر سنایا تھا آپ کو، بچپن میں یاد ہوا تھا، ابھی تک یاد ہے اور شاید زندگی بھر یاد رہے گا۔ دنیا تے جو کم نہ آیا اوکھے سوکھے ویلے، دنیا تے جو کم نہ آیا اوکھے سوکھے ویلے، اس بے فیضی سنگی کو لو بہتر یار اکیلے۔ مشکل وقت میں دوست جو ہوتے ہیں وہ بڑے کام آتے ہیں۔ پریشانیاں، مشکلات زندگی کا حصہ ہیں، آسانیاں، خوشیاں، راحتیں یہ بھی زندگی کا حصہ ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ایک تصویر ہم دکھا رہے ہیں، غور سے دیکھیے گا۔ یہ ہے جی ایک تصویر، اور اس تصویر میں آپ دیکھیے ایک بندہ سوچ رہا ہے، اور اس کو 5 اس کی سوچیں ہیں۔ ایک مثال کے لیے اب 5 ٹینشنیں ہیں، کون سی پریشانیاں ہیں، کون سی مصیبتیں ہیں جس کی وجہ سے وہ بیچارہ سوچ رہا ہے، اور ابھی ہم آپ کو ایک پیکج دکھانے جا رہے ہیں، ان کی بھی سنیے۔ نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔ امیر اہل سنت سے میری ملاقات ہوئی پھولٹ مسجد میں، پہلی ملاقات کیسا رہا؟ بس وہ کسی نے دعوت دی تھی کہ ایک بزرگ آئے ہوئے کراچی سے، داڑھی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، کوئی سوچ نہیں تھی کہ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، کوئی ذہن نہیں تھا۔ علماء کرام کو دیکھتے تھے کہ کبار جبار یہ ہوتے تھے، تصور وہی تھا، ایسے ہی بزرگ ہوں گے۔ تو ملاقات ہوئی، زیارت کی، تو مسواک لگی ہوئی ہے، الحمدللہ آپ کو دیکھ کے میں نے بھی مسواک لگائی۔ امامہ ہے، سفید کرتا، سفید پاجامہ، نسواری چادر ہے، دیکھ کے حیران رہ گئے، یہ کیسے بزرگ ہیں، اتنا بڑا نام امیر دعوت اسلامی، اور یہ شخص حیران و ششدر رہ گئے۔ پھر ملاقات ہوئی، الحمدللہ ملاقات ہوئی، ملاقات کے بعد بس پھر جو موجیں لگ گئی۔ کبھی گھر تشریف لائے آپ کے؟ الحمدللہ رب العالمین، ڈیرہ غازی خان میں آپ کے ساتھ تھا، تو وہاں سے مجھے جدول ملا کہ فلاں گھر پہ امیر اہل سنت ہے، آرام کرنا، فلاں جگہ چابی ہے۔ ہم ساتھ چلے، وہاں سے آئی ایس میں بیٹھے، ڈیرہ اڈا اترے، ڈیرہ اڈا سے رکشے میں بیٹھے، رکشے میں بیٹھنے کے بعد بوڑے گیٹ اترے، وہاں سے آئے۔ اب آنے کے بعد جس گھر میں جانا تھا وہاں سے تھوڑا سا فاصلہ تھا، میرے گھر کا اور اس گھر کا تقریباً برابر تھا۔ تو آپ نے فرمایا کدھر لے جا رہے ہو؟ میں نے عرض کی حضور یہ جدول ملا۔ آپ نے فرمایا اگر آپ کے ہاں چلیں تو؟ میں نے عرض کی حضور چشمے ماں روشن دلے ماں شاد۔ میری خوشی کی انتہا نہیں تھی، بس وہ قریب ہی تھا، ہمارے گھر پہنچے ہم۔ میرا گھر چھوٹا تھا، بالکل تقریباً 1 مرلے کا گھر تھا۔ ہمارے گھر پہنچے، گھر پہنچنے کے بعد ہم کوٹھری بولتے ہیں سب سے نیچے والے حصے کو، چابی اٹھایا، کھولا، میں نے حضور یہ آپ تو آرام کریں، یہاں بیٹھیں۔ میں اوپر جا کے کمرہ خالی کرا، تو میں اوپر پہنچا تو میری امی رو رہی تھی،
अल्लाह करी के रहमत करे, पिछले साल 120 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। वो रो रही थी, बेबे क्या बात है? फरमाने लगी तू हजरत साहब के साथ फिरता, हजरत साहब बड़े आदमी हैं। मैं यूँ रो रही थी कभी हमारे घर भी आएंगे। तो ये करम था। मैंने अर्ज़ की बेबे अभी हजरत साहब तो नीचे हैं, आप ऐसा करो कमरा खाली करो। अब बेबे ने जल्दी जल्दी अब क्या बिछाएं, हम गरीब लोग हैं, कोई ऐसी चादर नहीं कि हजरत साहब की शाया निशान हो। मेरी अम्मी ने मेरी छोटी बहन के जहेज की एक चादर थी, वो निकाली, वो बिछा दी, वो बिछाई। अमीर सुन्नत ऊपर तशरीफ लाए, छोटी छोटी पौड़ियाँ हमारी। मैंने अर्ज़ की हुजूर आपको तकलीफ़ हो रही? फरमाने लगे भाई तेरे घर आना ज़रूरी था। ये करम पर करम था। ये ऊपर तशरीफ़ ले गए, जाकर चादर पर नज़र मारी, गए हुजूर आपके लिए फरमाया नहीं इसे लपेट दो। आपने अपने हाथों से अपने दस्ते मुबारक से लपेटा और फरमाने लगे कि ये जिस मकसद के लिए है वहाँ काम आएगी, रख दो। मेरे फिर फरमाने लगे चटाई पर सोना सुन्नत है, तेरे यहाँ चटाई नहीं, चलो चारपाई पर लेट जाते हैं। ने आराम किया अल्हम्दुलिल्लाह। बस फिर इस तरह से वक्त से ज़ोर आया, आपने फरमाया था ज़ोर के लिए हमें आवाज़ देना। वक्त से ज़ोर आया, बेदार से फरमाने लगे चलो मस्जिद चलते हैं। मस्जिद आए, मस्जिद में आकर वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी। नमाज के बाद फिर मेरे घर तशरीफ़ ले आए। नेकियां कीजिए न गफलत कीजिए। क्या बात है अमीर अहले सुन्नत की। इसीलिए तो ज़माना कहता है ना, मेरे मुर्शिद हैं अत्तार, मेरे मुर्शिद हैं गद्दार, 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 प्यारे मुर्शिद हैं गद्दार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। हकीम साहब जानते हैं मुवल्ली को, कौन थे? जी जी, ये माशाल्लाह हमारे मुल्तान के बहुत पुराने इस्लामी भाई हैं, यानी कदीम तरीन जिसे कह लीजिए मुल्तान के। अच्छा। और ये जो कहते हैं ना कि पढ़े लिखे होना, तो वो नहीं थे। अच्छा। और लेकिन जिस वक्त ये बयान करते थे, और बयान कैसे करते थे कि उस वक्त टेप रिकॉर्ड और कैसेटें चलती थी, तो टेप रिकॉर्ड में अमीर अहले सुन्नत के बयानात ये सुनते थे, उसे याद करते थे और फिर बयान करते थे। और बयान भी माशाल्लाह ऐसा करते थे कि अल्लाह इन्हें खूब बरकतें दे कि अगर सैकड़ों का भी मजमा है ना, तो दिलचस्पी के साथ सुनता था और कितने लोगों की आंखों में आंसू आ जाते थे। और कितने इस्लामी भाइयों को जो इस वक्त माहौल से वाबस्ता हैं, ये उनको लाने का सबब बने, उनकी तरबियत का सबब बने। जवानी में माशाल्लाह देखें, वाकई अगर जवानी अल्लाह पाक की इबादत में गुजारी जाए, नेकियों भरी जवानी गुजारी जाए, तो बुढ़ापा भी अच्छा होता है। अल्लाह हमें अपने वक्त की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपको एक तस्वीर हमने दिखाई है, फिर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर में ये 5 आपको ये गोल दायरे नज़र आ रहे हैं। इसमें परेशानियाँ क्या क्या हो सकती हैं या आप किस परेशानी में मुब्तला हैं, ये मैसेज माशाल्लाह आना शुरू हो गए हैं। चलें इसको मैसेज को हम शामिल करना शुरू कर देते हैं आपकी दिलजोई के लिए, फिर इस पर इंशाल्लाह बात भी करेंगे। ये इस्लामाबाद से हैं अहमद हसन भाई, कहते हैं 1 माली परेशानी, 2 कारोबारी, 3 घर की, 4 पढ़ाई की, 5 सेहत की। दूसरा है बिनते गुलाम हुसैन, पथोरो ज़िला उमरकोट। आपके सवाल का जवाब, नंबर 1 बीमारी की परेशानी, कारोबार की परेशानी, मुस्तकबिल की परेशानी, जानो माल की परेशानी और ईमान की परेशानी। अल्लाह, ये 5 परेशानियाँ। तो इस तरह और भी बहुत सारी परेशानियाँ हो सकती हैं। थोड़ी सी मैं इस पर देखिए गुजारिश ये करूँ कि मुसलमान के लिए सबसे बड़ी परेशानी तो यही होनी चाहिए कि शैतान मुझसे मेरा ईमान न छीन ले, अल्लाह मेरा ईमान सलामत रखे, आमीन। इसके साथ साथ ये भी एक चीज़ होना चाहिए कि बीमारी की जो परेशानी है, मदनी के नाज़रीन देखिए, जिस तरह सेहत है, बीमारी भी ज़िंदगी का हिस्सा है। कभी बीमारी हमारी अपनी यूँ समझिए कि वजह से आ जाती है
کہ کچھ کھانے پینے میں آگے پیچھے ہو گئے یا صحت جب بڑھ گئی 40 سال سے اوپر جاتی ہے تو بہت ساری بیماریاں ویسے بھی انسان کے ساتھ آ جاتی ہیں. حکیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں, حکیم صاحب بھی اس پر انشاءاللہ کچھ بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ کاروباری پریشانیاں یہ بھی آتی ہیں. جب آپ کاروبار کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ایسا تو ہوتا نہیں کہ کوئی آپ کے پاس آ کر پیسہ آپ کو دینا شروع کر دے, تو اونچ نیچ کاروبار میں بھی آتی ہے. پھر جب آپ کاروبار شروع کرتے ہیں تو کچھ اس طرح کے معاملات چلتے رہتے ہیں. پھر اسی طرح مستقبل کی پریشانی. دیکھیے مستقبل میں کیا ہوگا ہم میں سے کوئی نہیں جانتا, لیکن اچھا ہی ہوگا اس کا یقین رکھنا چاہیے, کیونکہ جو کچھ بھی ہوگا رب کی طرف سے ہوگا, اچھا ہوگا رب کی طرف سے ہی ہوگا. اور اگر کچھ مشکلات پریشانیاں آئیں تو ذہن رکھیے انشاءاللہ صبر کریں گے. ہاں پلاننگ ضرور کرنی چاہیے, اچھے کاموں کی, نیکیوں کی, اس طرح کی چیزیں کرنی چاہیے. یہ جو ہمارے احمد بھائی نے کہا مالی پریشانی, دیکھیے مالی پریشانی بالکل ایک پریشانی ہے. ضرورت کا مال اگر انسان کے پاس نہ ہو تو پریشانی آتی ہے. اس وقت اپنے کچھ اخراجات کو کنٹرول کیا جائے, اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا جائے. احمد بھائی اگر اس پر صبر سے کام لیا جائے انشاءاللہ یقیناً بہتری ہوگی. دوسرا آپ نے بتایا کاروباری, اس پر میں عرض کر چکا. گھر کی پریشانیاں, دیکھیں گھر کی بھی پریشانی بالکل ہوتی ہے. آپس میں میاں بیوی ہیں, دونوں کی ذہنی ہم آہنگی نہ ہونا, ایسا بھی ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے اختر بھائی کہ بچے نافرمان نکل آتے ہیں. ماں باپ بڑے نیک ہوتے ہیں, بچے اس طرح کے نکل آتے ہیں, تو اس طور پہ بندہ بڑا پریشان ہوتا ہے. اس پر مجھے کچھ آپ سے بات کرنی ہے. اور ایک کہا صحت کی پریشانی, یہ حکیم صاحب کا ایک موضوع ہے, تو حکیم صاحب سے اس پر بات کریں گے. اور ایک عرفان بھائی جو پریشانی کے لیے کہا کہ کاروباری, اس پر میں نے کچھ تو بیان کیا ہے, لیکن کچھ انشاءاللہ. اب پڑھائی کی پریشانی, ایک یہ آیا ہے کہ پڑھائی کی پریشانی, اس پر آپ سے بات کروں گا. تو ایک ایک کر کے انشاءاللہ بات کرتے ہیں. اختر بھائی کیا فرماتے ہیں, بچے اگر نافرمان نکل آئیں بڑی پریشانی ہوتی ہے ماں باپ کے لیے, اور خاص طور پر ماں باپ اگر نیک ہوتے ہیں, کیسے بندہ اس پریشانی سے نکلے؟ ایک تو یہ کہ تربیت پر غور کیا جائے. ٹھیک ہے, کوئی جو حاجی امین کو آپ نے شروع میں تشریف لائے تھے حضرت ہمارے پروگرام میں نا, کہ آپ کا بڑا پیارا جملہ مدنی چینل پہ سنا تھا, میں نے کسی اور پروگرام میں بھی اس کو عرض کیا تھا کہ بچے وہ نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں, بچے وہ کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں. وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, اور اس پہ صبر بھی کرنی چاہیے, اس کی تربیت کا بھی انداز ہو, لیکن تربیت ایسی ہو کہ وہ تنہائی میں ہو, سب کے سامنے ذلیل کرتے ہوئے نہ ہو. پورے گھر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر بول دیں کہ آپ کا بیٹا اتنا پیارا ماشاء نمازی ہے, نماز پڑھے, یہ نالائق ہے, تو اس طرح بول کے آپ نے اس کو تو اور ڈیگریڈ کر دیا نا سب کے سامنے. اب بچے نافرمان ہو گئے, بچے نافرمان پریشانی سے نکلے کیسے؟ اب کیا ہوگا, حل کیا ہے؟ حل کیا ہے کہ رب کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا بھی مانگی جائے, دعا کی جس قدر ممکن ہو اچھی تربیت کی جائے. اور پھر یہ بات بھی نوٹ کر لیں, اچھا ہر ایک میری ہی بات سنی یہ ضروری نہیں, یہ بھی ایک لاجک ہے گھر کے اندر کہ جو میرا بیٹا ہے نا یہ اپنے ماموں سے بہت اٹیچ ہے, اس کو سمجھاؤں گا تو یہ سمجھے کہ اس کی بات سمجھ میں آ جائے گی, یا اپنے چچا کے ساتھ ہے یا کسی دوست کے ساتھ ہے, تو ایک راہ ضرور نکالے, پھر دعا ضرور مانگے کہ ماں باپ کی ہے نا, باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. جیسے جی جی, تین باتیں آپ نے اختر بھائی فرمائی ہیں. مشکل اگر اولاد نافرمان ہو جائے, اولاد کی وجہ سے آپ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں, سب سے پہلے اس کی تربیت کی طرف توجہ دیں. آپ کا پہلے جو انداز تھا اس کو تھوڑا چینج کریں. دوسری بات اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کثرت کے ساتھ. تیسری بات, آپ کے سمجھانے سے بچہ نہیں سمجھ رہا تو اس کو دوسری طرف ریفر کر دیں, اس کے ماموں ہیں, چچا ہیں یا کوئی اور رشتہ دار. اسی طرح دعوت اسلامی کے کوئی ذمہ دار ہیں, آپ کے محلے میں کوئی بزرگ ہیں, تو اس سے بھی آپ بچوں کی تربیت کر کے اپنی پریشانی کو ختم کر سکتے ہیں. حکیم صاحب صحت کی وجہ سے پریشانی ہے, کچھ مدنی پھول ایسے دیجئے جو سب کے لیے عام ہو, کیا جوان کیا بوڑھا, کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے؟ چند ایک باتیں اس طرح کی بیان فرما دیں, پھر اور بھی ہمارے پاس ایک میسیج آ رہے ہیں تو اس کو بھی بات کریں. دیکھیے صحت جو ہے, دو چیزیں ہیں زندگی کے اندر, بیماری ہے یا صحت ہے. ٹھیک ہے, اب انسان یا تو بیمار ہوتا ہے یا صحت مند رہتا ہے. جب صحت مند ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی صحت کو قائم رکھے. اس کا بہت آسان سا طریقہ ہے کہ جس طریقے سے جب ہم کوئی وزن اٹھاتے ہیں تو وزن ہم اتنا ہی اٹھاتے ہیں کہ جتنی ہماری طاقت ہے. اگر ہم وزن کو زیادہ اپنے اوپر اٹھا لیں گے تو ہم تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے. تو سب سے پہلے صحت کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے منہ میں جو چیز ڈال رہے ہیں, جو ہمارے پیٹ میں جائے گی, وہ اتنی چیز ڈالیں گے جتنی ہمارے پیٹ کی گنجائش ہے. جس چیز کی ہمارے جسم کو ضرورت ہے ہم وہ چیز ڈالیں.
پھر جو اصول صحت کے ان کو تھوڑا سا ہم سمجھ لیں. مثلا جب تک سخت بھوک نہیں لگے کھانا نہ کھائیں. جب کھانا کھانے بیٹھ جائیں تو تھوڑی بھوک باقی ہو تو ہم ہاتھ کھینچ لیں. ٹھیک ہے. ہوتا کیا ہے کہ ہم بھوک کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، خوب پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، یہاں تک کہ بعد اوور لوڈ کر لیتے ہیں. یعنی ایک کام تو صحیح کیا کہ بھوک میں کھانا کھایا، دوسری جگہ غلطی کر دی کہ وہ زیادہ کھا لیا. اب اس کو ہضم کے لیے ایک جانور پہ بھی وزن زیادہ ڈال دیں گے بیٹھ جائے گا وہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اسی طریقے سے کھانے پینے میں اور سونے میں ہمیں وقفہ تھوڑا سا بڑھانا چاہیے. فوراً کھا کے نہیں سونا چاہیے. تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے کا ہم وقفہ رکھیں. پھر سب سے پہلے جو ہم غذا کا کام کرتے ہیں، غذا کے اوپر جو ہمارا کام ہوتا ہے وہ ہمارے دانتوں کا ہوتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم چباتے کم ہیں، نگلتے زیادہ ہیں. یعنی ہم دانتوں کا کام بھی آنتوں سے لے رہے ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے پھر ہمارے پیٹ خراب ہوتے ہیں اور ہماری صحت خراب ہونا شروع. صحت خراب ہوتی ہے. تو مطلب جو میں سمجھ پایا ہوں، سب سے ایک بات جو حکیم صاحب نے مطلب کہ سب کے لیے آئے، بھوک لگے کھانا کھائیں، بھوک تھوڑی رہ جائے تو کھانا چھوڑ دیں، اور پھر جب پیٹ میں کھانا چلا گیا تو اس کو ہضم کرنے کی بھی کوئی ترکیب کریں. اچھا، ہضم کرنے کا صرف طریقہ یہی نہیں ہوتا کہ آپ پھکی لے کر ہی ہضم کر لیں، صرف یہی طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ جب کولڈ ڈرنک پی کر ہی ہضم کر لیں، صرف یہی نہیں ہوتا کہ کوئی اور چٹپٹی چیزیں کھا کر ہضم کر دیں. یہ تو اور زیادہ آپ گویا کہ تضابیت پیدا کر دیتے ہیں. تو کیا کریں، تھوڑا کھایا کچھ چہل قدمی کر لیں یا کچھ اور ہلکی پھلکی سی بات کر لیں. راشد بھائی ایک جملہ میں بھی عرض کر دوں جی حضرت جی کی بالکل. بہت احترام کے ساتھ. ایک حکیم کے منہ سے سنا تھا کہ اگر صحت مند رہنا نا تو آپ کو اپنی زندگی کا تجربہ ہے، اپنے اوپر خود کو مصیبت پر پیش نہ کرے. ٹھیک ہے. ایک چیز میرے موافق نہیں آتی، ہاں، وہ پینا ہو یا کھانا ہو، کتنی ہی لذیذ کیوں نہ ہو چھوڑ دے اس کو، چھوڑ دیں. تو انشاءاللہ آپ صحت مند رہیں. یار آپ نے میرے دل کی بات پڑھ لی. ویسے میرے دل میں نا یہ بات آ رہی تھی لیکن پھر نکل گئی تھی بات. اور میں اب اس میں ہوتا کیا ہے، حکیم صاحب نے ویسے یہ سمجھایا تھا، اسی مجھے بھی ایک مرتبہ یہ بات کہی تھی کہ بھائی آپ خود دیکھ لیں، کوئی جیسے مشورہ دیا کہ آپ یہ کھائیں، تو کھانے سے میں نے کہا یہ تھوڑا سا مجھے محسوس ہو رہا تھا. کہا دیکھیں اپنے آپ پر دیکھیں آپ کے جسم میں کون سی چیز موافق ہے. ہمارے موضوع کو ٹچ کر رہے ہیں نا کہ مصیبت کو خود پہ مصیبت پہ کتنی ہی لذیذ کیوں نہیں 2-4 لقمے. ارے نہیں بھیا، آپ کو پتہ ہے کہ ایک لقمہ کھاؤں گا میرا ستیہ ناس ہو جائے گا. کرنے کے چکر میں اپنا ایمان اپنا وہ خراب نہ کر لیں. اب اس میں ہوتا کیا ہے، ایک چھوٹی سی بات کہ اب ہماری یہ مشکل کیا ہے کہ ہمیں کھا کے ہمارا پیٹ خراب ہوا، پھر حکیم صاحب سے کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ کھانے کی چیز دو. اللہ، ارے اللہ کے بندے، ایک ٹائم کھانا چھوڑ دو، تھوڑا سا وقفہ کر لو، پیٹ صحیح ہو جائے گا خود ہی. عرفان بھائی، میسیج بھی آنے شروع ہو گئے ہمارے پاس. اللہ ہمارے نصرت بھائی کو خوش و خرم رکھے. انہوں نے ایک یہ سلسلہ شروع کیا اور دیکھیں پبلک کے لیے بھی بڑی ایک چیزیں آ گئی ہیں. طلحہ بھائی ہیں بکھر سے، انہوں نے کہا ہے گھریلو پریشانی، مستقبل کی، جاب کی، تنگ دستی کی اور بیماری کی. اچھا جی، اسی طرح ایک میسیج ہے بنت محمد بخش اتاریہ سرگودا. اچھا جی، انہوں نے حکیم صاحب سے کچھ دعا کے لیے کہا ہے. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ میرے بڑے پیارے اچھے دوست بھی ہیں، بڑے اچھے اسلامی بھائی بھی ہیں، اور مدنی چینل پر آپ ان کے بڑے پروگرام دیکھتے ہیں. مہروز اتاری مدنی بھائی، ماشاءاللہ امید ہے مہروز بھائی بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے. مہروز بھائی کی کال دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ راشد بھائی، آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، آپ کی اور مبلغین کی گفتگو مرحبا. اور ملتان کے صابر بھائی کی باتیں سن کے تو مزہ آ گیا. پیر و مرشد کا ایسا کرم ہے، الحمدللہ کوئی محروم نہیں ہے. اللہ پاک آپ سب کو برکت عطا فرمائے. آپ کے موضوع سے متعلق مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی. ہمارے محترم عرفان اتاری بھائی موجود ہیں، یہ ہمارے نگران رہے ہیں، ماشاءاللہ تربیت فرمائی ہے حضرت نے ہماری. تو ایک بات یہ کہا کرتے تھے کہ بہت ساری پرابلمز اور پریشانیوں کا علاج وقت ہوتا ہے، یعنی ٹائم جو ہے وہ خود ایک ہیلنگ ایلیمنٹ ہے. تو میں چاہوں گا کہ عرفان بھائی اس پہ گفتگو کریں کہ وقت کیسے پریشانیوں کو ختم کرتا ہے. تو آپ انہی سے پوچھیں، انشاءاللہ مجھے بھی فائدہ ہوگا، ریکال ہو جائے گا اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی فائدہ ہوگا. اللہ پاک آپ سب کو برکت عطا فرمائے. آمین آمین. مہروز بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی، آپ نے سلسلے میں کال کی. عرفان بھائی اسی بات کو بڑھاتے ہیں. چلیں 2 سوال ہو گئے، ایک تو ایجوکیشن کے حوالے سے کہا پریشانی رہتی ہے اس پر، اور دوسرا یہ وقت، اس پر کیا فرمائیں؟ دونوں ہی میں وقت کا بڑا دخل ہے. ٹھیک ہے. یعنی پڑھائی پہ تو 2 چیزیں نا، یا تو والدین بچوں کی کے لیے پریشان ہے کہ بھائی کس طرح پڑھاؤں، کیا پڑھاؤں، یا پڑھنے والا خود پریشان ہے کہ بھائی کیا پڑھوں. تو دونوں کے لیے وقت کی ضرورت کیا ہے. اس وقت اگر ہم
کسی بھی فیلڈ کی طرف جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر کے حوالے سے لوگ بہت زیادہ جو ایک گرافکس ہے یہ ہے، تو اس طرف ہم اپنے بچوں کو لے آئیں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید پڑھائی میں بہت سارے معاملات میں. اچھا پھر دوسرا یہ کہ جو مہروز بھائی نے بات کی، تو یہی ہوتا ہے کہ بہت سی جگہ پہ ہم جو ہے نا خامہ خواہ میں واویلا کر جاتے ہیں، شور کر جاتے ہیں. تھوڑا سا صبر کریں، تھوڑا سا ٹائم کو گزرنے دیں تو بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں. جامعۃ المدینہ کے طلبہ جیسے ہیں، جامعۃ المدینہ کے طلبہ ہیں، اسکول کے طلبہ ہیں، مدارس کے طلبہ جو ہوتے ہیں، قرآن پاک حفظ کرنے والے جو بچے ہوتے ہیں، ناظرہ پڑھنے والے جو بچے بچیاں ہوتے ہیں، تو اگر یہ بھی وقت کو تھوڑا سا دیکھیں، وقت کے ساتھ ساتھ محنت کرتے ہیں تو انشاءاللہ بہت اچھا ان کو رزلٹ ملے گا. میرے ذہن میں یہ پریشانیاں رہتی ہیں، موت کی سختی کیسے برداشت کرنی ہے، قبر میں کیسے دل لگے گا، اللہ اکبر، والدین کی صحت کی پریشانی، دوسروں کو فکر آخرت کیسے دلاؤں، ہر بات کا حساب آخرت میں کیسے دوں. اللہ اکبر، واقعی یہ مسلمان کی پریشانیاں ہونی چاہیے. السلام وعلیکم السلام. بنت اسلم کہانا نو لاہور سے. صحت کی پریشانی، ایمان کی پریشانی، کاروبار کی پریشانی، پڑھائی کی پریشانی اور ذہنی پریشانی، اللہ آپ کو ان سب پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے. اچھا جی، ایک ہے کہ ہمیں پریشانی ہے گھر کا ماحول دین کے مطابق نہیں ہے. دوسری پریشانی ہے ماں باپ کہتے ہیں دنیاوی تعلیم حاصل کرو، میں دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو دیکھیں دینی تعلیم بہت ضروری ہے، دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے. کچھ ماں باپ کی بھی مانیے اور کچھ ماں باپ کو منوائیے، محبت سے پیار سے ان کو اہمیت دلائیے، انشاءاللہ برکتیں ملیں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نوید قادری قصور. میری سب سے بڑی پریشانی ابلیس خبیث ہے، دعا کریں کہ اللہ اس پریشانی سے نجات عطا فرمائے. اللہ ہمیں بھی نجات عطا فرمائے. یہ سب کے ساتھ پریشانی ہے، اللہ کرے ہم اس پریشانی کو سمجھنے والے بنیں کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن نفس اور شیطان ہے. یہ دو ایسے دشمن ہیں جو کبھی بھی ہمارے مخلص نہیں ہو سکتے. قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو ضرور برائی کا حکم دیتا ہے. اور اگر ابلیس کی بات کرتے ہیں تو ابلیس کے بارے میں فرمایا انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. تو یہ دو ایسے دشمن ہیں، بار بار قرآن میں بھی ہماری ان کی طرف توجہ کروائی گئی ہے. تو اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، واقعی یہ پریشانی ہونی چاہیے اور اس پریشانی کا حل یقیناً یہی ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، اللہ کی رحمت پر امید رکھیں اور اچھے ماحول سے وابستہ ہو جائیں. چلیں جی، آخری میں ایک اور میسج بھی میں لے لیتا ہوں. السلام علیکم السلام. میں نواب شاہ سے ہوں. ایک کاروبار چلتا بھی بہت ہے الحمدللہ، پھر بھی ایسے محفوظ نہیں ہوتا کہ بچت نہیں ہوتی. اچھا بچت نہیں ہوتی تو اس کے لیے دعا بھی کریں، اللہ پاک سے اس کے ساتھ ساتھ اچھے ماحول سے وابستہ بھی ہو جائیں، انشاءاللہ بہت برکتیں ملیں گی. اللہ جس حال میں رکھے مدنی چینل کے ناظرین اس حال میں راضی رہنا سیکھیے. آخر میں آپ کو قرآنی کچھ اصول عرض کر دیتا ہوں، توجہ سے سنیے گا. سب سے پہلی بات، مصیبت جو آتی ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. دوسری آیت، مصیبت جو آتی ہے وہ ہماری آزمائش کے لیے، ہمارے درجات کی بلندی کے لیے بھی آتی ہے. اللہ پاک فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. مصیبت اور پریشانی جو آتی ہے جس کو ہم بعض اوقات ناپسند کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ میرے لیے اچھا نہیں، لیکن اچھا کیا ہے وہ رب جانتا ہے، اسی پر بھروسہ رکھیں. اللہ فرماتا ہے عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. قریب ہے کہ جسے تم ناپسند جانو وہ تمہارے لیے بہتر ہو. آخری بات، جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی پریشانی آتی ہے وہ رب کی طرف سے آتی ہے. اللہ فرماتا ہے لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْنَا. تمہیں ہرگز وہ مصیبت نہیں پہنچ سکتی جسے رب کی طرف سے اذن نہ ہو. اللہ کی طرف سے پریشانی آتی ہے، آسانی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے. تو لہٰذا اللہ پر بھروسہ رکھیں، یقین رکھیں میرا رب جو میرے حق میں کرے گا یقیناً بہتر ہوگا. اس قرآنی آیت کو ذہن میں رکھیں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے کافی ہے. اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں،
آج مشکل ہے تو انشاءاللہ کل آسانی بھی ہوگی. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ ہیں، آپ سب کے شکر گزار ہیں. آپ نے دیکھا اور یقیناً اس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا ہی موقع ملا ہوگا. اللہ ہماری آج کی حاضری، آج کا پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی بہتر بنائے زندگی، مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے.